دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. سوال میں نے پہلے پوچھ لیا تھا وقفے سے کہ کیا محدود ہو چکے ہیں بلوچستان, سندھ, پختونخوا ایک ہزارہ تھا وہ بھی آپ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کے ہاتھ سے نکل چکا ہے, کیسے جائیں گے آپ باقی صوبوں میں؟ ہزارہ میں بات آپ کی صحیح ہے کہ وہاں پہ ہمیں جو جب یہ ہم نے خیبر پختونخوا قبول کیا تو ایک رد عمل بڑا شدید ہوا ہے, لیکن ہاتھ سے نکلنے والی بات ابھی کہنا قبل از وقت ہے. جہاں تک بلوچستان کا ہے وہاں کی اس وقت بھی بڑی جو وہاں پہ الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں اور جیتنے والے لوگ ہیں, خیر بخش مری جو ہیں بہت بڑا بگ نیم ہے ٹرائب کا, ان کے بیٹے جو ہیں سب سے بڑے جو چیف جنہوں نے ہونا ہے وہ ہماری پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں. چیف آف جھالاوان دودہ خان کا بیٹا اپنا ثناء اللہ زہری وہ ہمارے سامنے شامل ہو چکے ہیں. اسی طریقے سے اور بھی جو بڑے جمالیز کے لوگ ہمارے پاس ہیں, صرف جنرل صاحب تک کی بات نہیں ہے. اچھا سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کے جو ایک بہت بڑا وسیع دھڑا ہے جو اب صرف وہ چند فیملیوں تک نہیں رہا بلکہ ان کی جو نوجوان ہے انہوں نے تو سندھ کے نوجوانوں کا ایک یونائٹڈ فورم بنا لیا ہے جو الیکشن ہمیشہ جیتنے والی فیملیوں کے لوگ ہیں, تو ان سے بھی ہمارے روابط ہیں. اور کراچی میں کچھ ملے گا, کراچی کے اندر یقیناً ہماری سیٹیں تو بہت مضبوط سیٹیں تھیں جس میں ابھی بھی ہمارے لوگوں نے بڑے اچھے, مشاہد اللہ خان نے بھی خاصے ووٹ لیے تھے, باقیوں نے بھی لیے تھے. اب دیکھیں جاوید ہاشمی صاحب, یہ چین جاپان دور دراز کی باتیں تو الگ, ابھی جمعہ 8 دن لاہور میں جناب علی بائی الیکشن ہوا ہے, جو آپ کا قلعہ ہے وہاں پہ عمران خان کے کینڈیڈیٹ نے 20,000 پلس اور شہروں سے جو کہ مسلم لیگ وہاں جو سٹی پہ تو پنجابی کا محاورہ اگا دوڑتے پیچھا چوڑ کہیں. میں تو یہی بات کہنے لگا تھا کہ آپ ہمیں باقی 3 صوبوں کی بات, وہاں تو پھر بھی بہت ہمارے حالات بہتر ہیں. ہمارے مسائل پنجاب میں پیدا ہو رہے ہیں, اس میں چیلنجر عمران خان ہے نہیں, اس میں دیکھیں نواز شریف سے پنجاب کے لوگوں نے عشق کیا ہے بھٹو کے بعد, بھٹو سے رمائنس اور عشق بڑا رج وج کے کیا تھا پنجاب کے لوگوں نے. اب اس میں جو ڈینٹ پڑ رہے ہیں نا وہ ایشوز کے حوالے سے ہو رہے ہیں, چیلنجز کے حوالے سے نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیں بہاولپور میں جو بلکہ میں یہی آنے والا ہوں کہ تخت لاہور کے خلاف یہ بتائیے کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے پیچھے وہ لوگ بھی ہیں. اب دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں, میں اس کو آپ بے شک کہہ سکتے ہیں, میں بھی کیونکہ وہاں پہ آپ دیکھیں بہاولپور جو ہے وہاں پہ وہاں کی جو ڈیموگرافی ہے وہ چینج ہے. 52% جو ہے پنجابی سپیکنگ ہے, سیٹلر ہے, 42% سریکی ہے. اب یہ ووٹ تو نواز شریف سے ٹوٹ ہی نہیں سکتے تھے. اب چونکہ میں سمجھتا ہوں پیچھے اور بھی ہوں گے مگر کچھ انجوی راما اوکھیاں سن, کچھ اور پھر دورانی صاحب بھی چلے گئے. دورانی کا نہیں مطلب کوئی آپ جان گئے نا, اب اس میں ہمیں دیکھنا ہے. اب یہ مطلب سریکی علاقہ ہے, اس کے اندر بھی میاں نواز شریف کو بہت. اچھا آپ مجھے ایز اے پولیٹیکل ورکر بتائیں, کیا واقعی آپ ظاہر ہے آپ کا لوگوں سے انٹریکشن اپنے علاقے میں مجھ سے بہت زیادہ ہے, کیا یہ پاپولر سطح پر ڈیمانڈ یہ ہے کہ جی ایک سرائیکی وسیب کی پہچان ہونی چاہیے, صوبہ ہزارہ کی طرز پہ آپ پہ پریشر ہے کوئی ایسا؟ اچھا دیکھیں عوام کا ایک تو ہے پہچان کا مسئلہ, اس کے اوپر تو تقسیم ہے رائے. ایک ہے کہ آپ کے زمینی حقائق مسائل کے حل کا مسئلہ, اس کے اندر تفریق نہیں ہے. ڈے ٹو ڈے افیئرز جو چلانے کے لیے ڈے ٹو ڈے افیئرز ہے. ایک پنجاب کا صوبہ جو ہے اس کے اندر وہاں پہ بھی پنجابیوں کی تعداد کم نہیں ہے. ساؤتھ پنجاب بہت بڑی تعداد ہے, اردو سپیکنگ بہت بڑی تعداد ہے. اب اس میں یہ ایک ہو رہا ہے کہ مسائل حل نہیں ہو رہے, تو اس کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل کے حل کے لیے ایک جو ڈی سینٹرلائزیشن کی کیفیت ہے اس کے اوپر تو اتفاق ہے, اس کے اوپر ووٹ بھی شاید پڑ جائے. اس کو وہ جنوبی پنجاب کچھ کہتے ہیں, آپ نہ کہیں, دوسرے کہتے ہیں جی پنجاب تو ایک علاقے کا نام ہے, ٹھیک ہے, بلکہ ہزارہ سے لے کر بہاولپور تک یہ پنجاب ہے. ٹھیک اچھا جیسے ہزارہ ہے کہ وہ کوئی شہر نہیں ہوتے, اس میں پوٹھوہار ہے, اس کا کوئی پوٹھوہار شہر تو نہیں ہے. اچھا یہ
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب تو یہ ہے لیکن پنجاب کبھی صوبہ رہا ہی نہیں انگریزوں کے علاوہ، سکھوں کے دور میں تھا، ٹھیک، سکھوں کے دور میں ملک تھا، ملک تھا اور ملتان صوبہ تھا، صوبہ انگریزوں نے بنایا، ٹھیک، اچھا ملتان صوبہ تو رہا ہے ہمیشہ، ملک بھی رہا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پشاور بھی صوبہ تھا، لاہور بھی صوبہ تھا، 3000 سال یہ صوبے یوں رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم پنجاب سے، ایک تو کہتے ہیں ہم تختے لاہور سے نجات چاہتے ہیں۔ اب میرا ووٹ جو ہے جب وہ ساؤتھ پنجاب کے ساتھ جاتا ہے، میں تو لاہور میرا محبوب شہر ہے، میں وہاں سے 3 دفعہ ایم این اے ہوا ہوں، مجھے تو پالا پوسا ہے لاہور نے، میں کیسے کہوں گا تختے لاہور کہاں سے آ گیا؟ تو لیکن میں بھی وہ صوبہ بنانے کے حق میں ہوں کہ وہ صوبہ بننا چاہیے۔ تو یہ ایک ہے پہچان کا مسئلہ، ایک ہے کہ وہاں کی ضروریات ہیں وہاں کے۔ لیکن آپ یعنی وقتی طور پر ایز اے پولیٹیکل ورکر محسوس کرتے ہیں کہ یہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ آئندہ الیکشن جب بھی ہوگا اس میں آپ کو یہ تحریک ڈال سکے؟ میرے خیال میں پڑے گی۔ اچھا چلیں جی، 10 سے 15,000 ووٹ ابھی بھی ہے، دیکھیں نا پہلو آ رہا ہے۔ یہ ہاشمی صاحب، جنرل عبدالقادر بلوچ جو کہ مشرف صاحب کا گورنر تھا، وہ تو آپ نے اس کو لے آئے ہیں اور ظاہر وہ جیت کے ذریعے کے سب کی۔ پنجاب میں چودھری برادران اب بھی آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ کاف کے پاس پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں، جیتنے والے، آپ مانیں یا نہ مانیں، ان کے پاس وہی پورا کیڈر ہے جو آپ چھوڑ کے گئے تھے جو ادھر چلے گئے۔ آج اگر قادر بلوچ کو معافی ہے تو پرویز الہی اور چودھری شجاعت کو معافی کیوں نہیں ہے؟ اور پھر ان کی ہتھکڑیاں بھی لگ رہی ہیں ان کے بچوں کو۔ آخر یہ یعنی کبھی تو اکٹھا ہونا ہے نا، پیپلز پارٹی تو بہرحال آپ کی چیلنجر تو ہے، عمران خان کو نہ بھی سمجھے آپ۔ ایک ہمارا تھا اصولی سا موقف، اس کے اندر ان کا اپنا ایک موقف ہے چودھری صاحبان کا یا کاف لیگ کے کچھ لوگوں کا، لیکن ابھی آپ نے ایک بات کی کہ لاہور کے الیکشن، نصرت نے بات کی، حقیقت حال یہی ہے کہ مسلم لیگ کا ووٹ جو ہے وہ اگر تقسیم ہو تو اس سے ہمیں جو ایک نقصان ہے وہ تو سامنے ہے۔ اچھا، اس میں اب ایک کینڈیڈیچر کا بھی یہ تصور جو تھا کہ ایک آدمی آئے گا اور وہ آواز دے گا اور کھمبوں کو ووٹ مل جائیں گے، یہ ضمنی الیکشن میں حقائق جو ہے زمینی ہمارے سامنے بھی آئے ہیں کہ کھمبوں کو ووٹ نہیں ملنے۔ اس کے لیے آپ کو الیکشن پراپر طریقے سے لڑنا پڑے گا، کینڈیڈیٹ کا بھی ہوگا، پارٹی لیڈر کا بھی ہوگا، پارٹی کا بھی ہوگا، لوکل جو مسائل اور حقائق ہیں ان کو بھی آپ کا مینیفیسٹو کا اگر اب حصہ ہوگا تو یہ انتخابات کوئی کھمبوں کو ووٹ دینے والے انتخابات نہیں ہوں گے۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مؤثر امیدوار ہیں جو کاف لیگ کے اندر موجود تھے، ان کو لینا پڑے گا، ان کو لینا چاہیے، کہیں مقامی حالات کے مطابق کرنا پڑے گا، ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ ناظرین، وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔